إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، سیرت نبوی اس مبارک سلسلے میں ایک دوسرا سلسلہ جو ہمارے احباب جمعیت نے اس کے ساتھ جوڑا ہے، حقیقت میں اس کا درس مردوں سے زیادہ عورتوں کے لیے ہے، کیونکہ متعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرون خانہ سے، آپ کی ازواج مطہرات سے، ان پاکیزہ خواتین اور نیک سیرت عورتوں کی سیرت سے، جن کو ہم اپنی ماں کہتے ہیں، امہات المومنین جن کو کہا جاتا ہے، اور ان امہات المومنین کی سیرت کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے نبی کی زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کو بھی اسوہ بنایا، اور ان میں نبی کی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جن کی سیرت پر کچھ کہنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم چاہتے ہیں مختصر سی تقریر سنیں، لیکن یہ وہ ہستی ہے جن کی سیرت پر مکمل کتابیں لکھی گئی ہیں، موافقین اسلام نے بھی اور مخالفین اسلام نے بھی۔ مخالفین اسلام میں ہم ان روافض کو بھی کہتے ہیں جو صحابہ کرام میں سے صرف 7، بعض روافض و شیعہ صرف 7 اور بعض تو سب کو کافر کہتے ہیں، اور خاص طور پر
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر بہت سارے الزامات اتہامات لگاتے ہیں، اور مخالفین میں جو مخالفین اسلام غیر مسلمین ہیں وہ تو پیچھ گئے، تو جن کے اوپر اتنا سب کچھ لکھا گیا ہے، جن کی سیرت الگ سے کتاب میں درج ہے، ان کی سیرت کو ہم اس مختصر سی تقریر میں کیسے بیان کریں؟ میرے بھائیوں، مجھے سب سے بڑی الجھن یہی ہو رہی تھی جب پڑھنے لگا کہ آج کے اس مختصر سی تقریر میں آپ کی سیرت کے کس پہلو کو اور کس حصے کو بیان کیا جائے، اس لیے کہ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ آپ بچپن سے لے کر کیسے پلے بڑھی، کم عمر میں آپ کی شادی ہوئی، کم عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی، نبی کا جب انتقال ہوا تو آپ کی عمر 18 یا 19 سال سے زیادہ نہ تھی، انتقال کے بعد سن 58 یا 59 میں آپ کا انتقال ہوا تو 40 سال کی وہ زندگی کس جگہ سے کیا واقعہ لیا جائے۔ بہرحال آئیے مختصر طور پر کچھ موٹی موٹی چیزیں انشاءاللہ ذکر کروں گا، اور ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، اور کیونکہ یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے کہ جس طرح اپنے نبی کی محبت ہمارے جگر گوشے میں، خون کے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے اس میں ہونی چاہیے، صرف دل میں نہیں، خون کے ساتھ ساتھ نبی کی محبت دوڑنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ نہ ہو، مسلمان نہیں ہے۔ جس طرح آپ کی محبت ہے ویسے ہی آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے گھر والوں سے، اور ان میں خاص طور پر آپ کے ازواج مطہرات ہم کہتے ہیں، پاکیزہ، جو دوسرے اور عورتوں کے بارے ہم نہیں کہہ سکتے، پاکیزہ آپ کی بیویوں سے ایسے ہی محبت ہو، ان کی پاکیزگی پر ہمارا ایمان، ہمارے ایمان کا جزو لا ينفك، یعنی الگ ہو، ایسا حصہ جو الگ نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی ان پاکیزہ خواتین پر کسی طرح کا الزام لگاتا ہے یا انگلی اٹھاتا ہے تو مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم ان کی سیرت کو پڑھیں تو یہ بھی یاد رکھیں کہ اردو میں جو سیرتیں لکھی گئی ہیں ان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو لکھنے والے کی نظر سے چوکی یا ان کا نقطہ نظر کچھ اور تھا، اس نے غلطیاں کی، اس لیے کوئی بھی ایسی چیز جو ان کی سیرت کے تعلق سے ایسی لکھی گئی جو ان کے پاکیزگی پر دھبا لگاتی ہے تو وہ چیز ان کی اس کتابوں میں قبول نہیں کی جائے گی، یہ چیز نہیں مانی جائے گی کہ واقع صحیح ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب ہم نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ ام المؤمنین یہ خطاب ہے ماؤں اور مسلمانوں کی مائیں، اس لیے کہ اللہ نے خود ان عورتوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہماری ماں کہا ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، ان کی، آپ کی بیویاں یہ تمہاری مائیں ہیں، اور اسی لیے اللہ نے نبی کے بعد ان عورتوں سے شادی کرنا ویسے ہی حرام کر دیا تھا جیسے اپنی ذاتی ماں سے شادی کرنا ہوگا، گویا حقیقی ماں کی طرح۔ اور اسی لیے صحابہ کرام سے بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں جو شرمندگی کی وجہ سے عورتوں سے نہیں پوچھے جا سکتے، لیکن حضرت عائشہ کے پاس جب وہ آتے تھے اور کہتے تھے تو کہتے تھے کہ پوچھو، اس لیے کہ میں تمہاری ماں ہوں، ماں کی طرح نہیں کہتے تھے، کہتی میں تمہاری ماں ہوں، تو تم اپنی ماں سے جیسے پوچھتے ہو ویسے ہی مجھ سے بھی پوچھو، اس میں شرم نہ کرو۔ تو ام المومنین محض خطاب نہیں ہے، وہ عقیدے کا حصہ ہے کہ یہ عورتیں ہماری ماں ہیں، اللہ نے ان کو ماں کہا ہے۔ اور صدیقہ یہ آپ کا لقب ہے، صدیق کی بیٹی صدیقہ، آپ کے والد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، غار کے ساتھی،
اور پوری دعوت و تبلیغ ہی کی نہیں بلکہ اس سے پہلے جب آپ نبی نہیں ہوئے تھے اس وقت سے آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق کی لڑکی اور ام رومان جو ان کی ماں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنی خوش قسمتی خود بیان کرتی ہیں کہ میں جب پیدا ہوئی تو ایسے گھر میں پیدا ہوئی جہاں میں نے جب اپنے والدین کو پہچانا تو ان کو مسلمان پایا۔ میرے بھائیو، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اہل حدیث ایسے گھرانے میں ہم نے آنکھ کھولی ہے جس گھرانے میں توحید کے علاوہ کچھ نہیں جانا جاتا ہے، جس گھرانے نے توحید کے علاوہ کچھ نہیں جانا ہے۔ ہمارے آبا و اجداد انہوں نے اس عقیدہ توحید کو اور اس مسلک سلف کو قبول کیا اور اس کے لیے قربانیاں دی اور اس کے لیے بہت کچھ اوقاف انہوں نے کی اور اس کی تعلیم، صحیح دین کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے بہت ساری قربانیاں دی اور بہت ساری چیزیں وقف کی اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے کہ آج میرے بھائیوں ہم بہت ساری ان شرکیات کو، ان بدعات کو نہیں جانتے جو دوسرے کے گھروں میں ہے اور ہمارے بچے ان سے محفوظ ہیں۔ یہ اللہ کی وہ بڑی نعمت ہے جس نعمت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہی وہ نعمت ہے جو آدمی کو جنت میں، اللہ کی جنت میں لے آئے گی۔ آدمی کے زبان پر جب اس دنیا سے جاتے ہوئے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہے اس کے لیے جنت ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی توحید پر اگر ہوگا تو توحید پر اگر دنیا میں قائم رہے گا، باقی رہے گا اور توحید پر اس کی زندگی گزرے گی اور توحید پر ہی وہ اس دنیا سے جائے گا تو انشاءاللہ ضرور وہ جنت میں جائے گا۔ یہ چیز ہم کو اپنے آبا و اجداد سے ملی۔ اسی چیز کو حضرت عائشہ نے اپنی خوش قسمتی کہا کہ ہم نے ایسے گھر میں آنکھ کھولی جہاں شرک کا کوئی وجود نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے اور آپ کی دعوت ان مشرکین کے درمیان ہی چل رہی تھی جہاں مکے میں چاروں طرف شرک پھیلا ہوا تھا اور سب مشرکین آپ کے مخالف تھے۔ آپ کی پیدائش کی تاریخ یہ سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں واضح طور پر نہیں ہے، لیکن آپ کی شادی اور رخصتی کی جو سال ذکر کیا جاتے ہیں اور جن کو حضرت عائشہ صدیقہ نے خود بیان کیا ہے اس سے اندازہ لگتا ہے کہ آپ نبوت کے 5ویں سال کے آخر یا 6 سال کے شروع میں مکے میں پیدا ہوئے۔ نبوت کے سال جو ہم کہتے ہیں اس سے مطلب یہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی ہوئے تو اس وقت سے جب ہم جوڑیں گے تو 5ویں سال یا 6 سال کے شروع میں ان کی پیدائش مانی جاتی ہے۔ مکے ہی میں ان کو جو ملا 6 سال قریب یا 5 سال پورے یا 6 سال بچپن کا زمانہ تھا، اور ایک موحد گھرانے میں، دیندار گھرانے میں، جہاں ان کے والد اپنے گھر میں رات میں قرآن جب پڑھتے تھے تو مشرکین مکہ چھپ کر ان کے قرآن کی تلاوت سنتے تھے۔ اس گھر میں انہوں نے دین کو سنا ہوگا، والد سے سنا ہوگا، اور مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ عام لڑکیوں اور لڑکوں سے الگ اللہ نے ان کو غیر معمولی صلاحیت عطا کی تھی، معاملات کو سمجھنے کی، ذہنی یادداشت کی، فطانت جو ہوتی ہے عقل مندی کی، ایسی کہ دوسری بہت سارے بچیوں سے وہ ممتاز تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ مکے کے وہ واقعات جب کہ وہ 6 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی مکے میں، تو مکے کے جو واقعات تھے ان کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ کہاں سے بیان کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہوگا، اپنے والدین سے کچھ سنا ہوگا، دوسرے لوگوں سے سنا ہوگا، لیکن یاد رکھا انہوں نے اور بعد میں اس کو انہوں نے بیان کیا۔ تو بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی وہ عقل مند تھی اور کیسی صلاحیت تھی۔ ان کی شادی جب ہوئی وہ خود کہتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میری عمر 6 سال تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی ہوئی، اور اس کے بعد جب آپ نے ہجرت کر لی، مدینے گئے اور مدینے میں جا کر آپ بسے تو وہاں ان کی رخصتی ہوئی، 9 سال کی عمر تھی۔ مکے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو آپ معلوم ہے کہ آپ تنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ
ہجرت کر کے مدینہ گئے. مدینہ میں جا کر آپ نے مسجد نبی بنائی. مسجد نبی ہی سے ملحق آپ نے ملا ہوا آپ نے اپنے بیویوں کا حجرہ بنایا چھوٹے چھوٹے. میرے بھائیو یہ حجرے کیسے تھے؟ بعد میں تابعین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے جو بھانجے تھے وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ چھت اتنی نیچی تھی کہ ہم لوگ ہاتھ سے اس کو چھو لیتے تھے. اور جب آپ نے بیان آیا تھا تو اس کی چھت کیسی تھی؟ کوئی ایسے پختہ چھت نہیں تھی جیسے مسجد کی چھت تھی کہ کھجور کے پتے سے اس کو ڈھک دیا گیا تھا. وہ ایسی ہی آپ کے گھر کی چھت تھی. کوئی نہ پکی زمین تھی نہ چھت کوئی پکی تھی، بلکہ اس کو ایسے ہی تنے پر کھجور کا پتا ڈال کر اس کو ڈھک دیا گیا تھا، اوپر سے مٹی لپٹی گئی تھی. یہی آپ کے حجرے تھے ازواج مطہرات کے، چھوٹے چھوٹے جس میں پیر نہیں پھیلاتے تھے تو پیر کھلا نہیں پھیلتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب رات میں پڑھتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کے آگے لیٹی رہتی تو آپ ان کے پیر کو کہتے تھے، اشارہ لگاتے تھے کہ آپ سمیٹیں، تو آپ سجدہ کرتے تھے. سوچئے کتنے بڑے حجرے رہے ہوں گے. لیکن غور کیجیے ان کی قربانی. جب مدینے سے ہجرت کر کے آپ چلے گئے تو آپ نے اور اپنا رہنے کا انتظام کر لیا. تب مکے سے آپ نے اپنی بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو مدینہ بلایا. اس وقت آپ کے پاس 2 بیویاں تھیں. ایک حضرت سودا بن زمعہ جن سے آپ نے شادی کی تھی حضرت عائشہ سے پہلے، اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. اور یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد 90 سال کے حساب سے، نبوت کے سال کے حساب سے 10 نبوت میں حضرت خدیجہ انتقال کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جب تک آپ کے ساتھ تھی آپ نے کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی. وہ آپ سے 15 سال بڑی تھی، لیکن اسلامی دعوت کے تعلق سے اور جو کچھ تکلیفیں آپ کو دی جا رہی تھے مکے میں، اس تعلق سے حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ساتھ دیا تھا جس کا آپ ذکر مدینہ میں جا کر اپنی بیویوں سے بھی کرتے تھے. اور یہ وجہ کہ حضرت خدیجہ جب تک تھی آپ نے کوئی شادی نہیں کی تھی. جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو آپ بہت پریشان ہوتے تھے کہ گھر کا انتظام دیکھیں، کہ باہر دعوت و تبلیغ کا کام کریں اور باہر اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں اور مشرکین کی تکلیفوں کو برداشت کریں، یا کہ گھر میں جو آل اولاد ہو ان کو دیکھیں. اس پر صحابہ کرام نے جو اس وقت تھے آپ کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیجیے. تو آپ نے جب اس کو منظور کیا تو ایک صحابی تھے، بہت جلیل القدر صحابی ہے جن کو صوفی کہا جاتا ہے، حضرت عثمان بن مدعون رضی اللہ عنہ. ان کی بہن، اس وقت چونکہ پردے کا حکم نہیں تھا، ان کی بہن نبی کریم خولہ بنت حکیم نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. ان کی بیوی خولہ بنت حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اللہ کے رسول آپ کی پریشانیاں دیکھ کر ہم برداشت نہیں کر پا رہے، آپ شادی کر لیجئے. تو آپ نے کہا کہ کس سے شادی کر لیں؟ کیا خدیجہ الکبریٰ کے طرح کی کوئی اور کرے گی؟ تو کہا کہ نہیں، لیکن آپ شادی کر لیجئے، آپ کا گھر کے مسائل تو حل ہو جائیں. تو آپ نے پوچھا کس سے کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ 2 ہے، ایک بیوہ ہے سودا بنت زمعہ اور ایک کنواری ہے آپ کے دوست ابوبکر صدیق کی لڑکی عائشہ. تو انہوں نے حضرت عائشہ کی منظوری دی اور حضرت سودا کی بھی منظوری دی. تو جب حضرت عائشہ کی منظوری دی تو حضرت خولہ کہتی ہیں کہ میں گئی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس، ان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی عائشہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ہیں، انہوں نے آپ کو اپنا بھائی بنا لیا تھا، تو میرے بھائی سے میری لڑکی سے کیسے شادی کریں گے؟ پھر وہ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا کہ وہ میرے منہ بولے بھائی ہیں، سگے بھائی نہیں ہیں، اس لیے ان کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے. تو وہ گئی اور اسی درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا. اور کیجیے حضرت عائشہ کی وہ فضیلت ہے جس کو بیان کرتی تھی. خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا، کوئی چیز ایک کپڑے میں
ایک خوبصورت سے کپڑے میں لپیٹے ہوئے ہے، لے کر آیا میرے پاس اور مجھ کو دے رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا دے رہے ہو؟ کہا کھولو دیکھو یہ تمہاری بیوی ہے۔ تو کہا کھولا تو اس میں عائشہ نظر آئی۔ غور کیجیے کتنا بڑا مقام ہے عائشہ۔ اوپر سے اللہ تعالیٰ نے گویا آپ کی طرف وحی کر دی، آپ کو یہ دکھا دیا کہ اب آگے آنے والی بیوی کون ہوگی آپ کی؟ عائشہ صدیقہ۔ اور ایسے ہی ہوا۔ اس کے بعد آپ حضرت ابوبکر کے گھر گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خود نکاح پڑھایا اور آپ نے مہر دے کر یہ شادی کی۔ اس سے شادی کا طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے، سادگی کے ساتھ کس طرح شادی کی گئی، سادگی کے ساتھ کس طرح شادی کی گئی۔ اس شادی کے بعد ان کی رخصتی نہیں ہوئی۔ رخصتی جا کر مدینے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اس وقت 9 سال کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میری رخصتی ہوئی۔ اس کے بعد پوری زندگی انہوں نے نبی کے گھر میں کیسے گزاری، میرے بھائیوں اس مختصر سی تقریر میں اس کا ہم کہاں ذکر کریں۔ اردو میں بھی ان کی سیرت کی کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہر پہلو سے ایک عورت کو جیسی اپنے شوہر کے لیے ہونا چاہیے اسے کہیں زیادہ مقدس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، عورت کا انتخاب شادی کے لیے کیسا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع، 4 بنیادوں پر عورت کو شادی کے لیے اپنی بیوی بنانے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ 4 چیزیں ہیں۔ ایک اس کی خوبصورتی، دوسرے اگر وہ مالدار ہے، تیسرے اگر وہ بہت اونچے حسب نسب والی اور بہت اونچے خاندان کی ہے، اور چوتھے ایک چیز ہے جو آخر میں ہے کہ دینداری اس کی دیکھی جاتی ہے۔ تو آپ نے کہا فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ آپ نے کہا اگر زندگی میں تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اور کامیاب زندگی چاہتے ہو اپنے لیے دنیا میں، تو دیندار عورت کو اپنے لیے منتخب کرو۔ آخری جو مرحلہ ہے وہ کہا کہ اس دیندار عورت کو منتخب کرو، اور حقیقت میں آپ کی جتنی بیویاں ہیں وہ سب اسی چیز، سب یہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھنے میں کہیں کہ رونا آتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت ان کی عمر کتنی رہی ہوئی؟ 18 یا 19 سال۔ آج کے زمانے میں سوچئے 18 یا 19 سال کی لڑکی کی کیا کیفیت ہوگی، اس کا ذہن و دماغ کیسا ہوگا۔ اس عمر میں اس کی شادی بھی نہیں ہوتی آج کل، اور اپنے گھر میں کس طرح وہ رہتی ہے اور اپنے والدین سے کیا چاہتی ہے۔ لیکن اس واقعے پر غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں رو رہی ہے۔ پوچھا ہے شاید کیوں رو رہی ہو؟ آج ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں کس چیز پر رو گی، اور حضرت عائشہ کس چیز پر رو رہی تھی؟ کہا اللہ کے رسول آپ کی زبانی حدیثیں سنتی ہو، آپ کی زبانی جنت و جہنم کا ذکر سنتی ہو، آپ کی زبانی اللہ کی نعمتوں کا اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ کی نعمتوں کا، اور آپ اللہ کے عذاب کا ذکر سنتی ہو۔ آج بیٹھے ہوئے اتفاق سے جہنم یاد آ گئی۔ اللہ ہم سے کتنے لوگوں کو یاد آتا ہوگا کہ دنیا سے جانا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد 2 ہی چیز ہوگی، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، یہ جنت یا جہنم۔ کہتی ہے کہ جہنم یاد آ گئی، اللہ کا عذاب یاد وہ بکئی، اور یہ یاد جب بات ہمارا رونے لگی اور اسی وقت آپ داخل ہوئے۔ تو اس کے بعد پوچھتی ہیں کہ اللہ کا رسول کیا جب سوال جواب کا وقت ہوگا، میدان محشر ہوگا، اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، تو ہمارا کوئی ساتھ دینے والا ہوگا؟ کوئی ہوگا اس دنیا کا جو ہمارا اس موقع پر ساتھ دے دے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں اے عائشہ، کوئی بھی نہیں۔ 3 مواقع ایسے ہیں جب کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا اور سوچے گا کہ کیسے اس کو بچے اللہ کے عذاب سے، حتیٰ کہ انبیاء کی بھی حالت خراب ہوگی۔ وہ کب ہوگا؟ جب حساب ہوگا، میدان محشر میں سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور حساب ہونے کے بعد جب نامہ اعمال بٹے گا، کسی کے دائیں ہاتھ میں ملے گا اور کسی کے بائیں ہاتھ میں ملے گا،
جس کو اللہ نے کہا ہے قرآن میں تمہارا نام اعمال تمہارے پاس اڑ اڑ کر آئے گا، اور تمہارے ہاتھ میں جب ملے گا تو کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم حسیبا، اے انسان تم نے دنیا میں جو کچھ کیا تھا اس کو دیکھنا ہے تو تمہارا نام اعمال تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو پڑھ لو اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں تم نے کیا کیا تھا، اور اس کے حساب سے آج تم خود فیصلہ کر لو کہ تم جنت میں جاؤ گے کہ جہنم میں جاؤ گے۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ کہا کہ وہ موقع ہوگا کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا، اور تیسرا کون ہوگا؟ وہ بھی بڑا سخت ہوگا، جب جہنم پر رکھا جائے گا پل صراط، اور اس پر سے گزرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب پل صراط رکھا جائے گا اب بغیر اس کے پار ہوئے کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ کیسے پار ہوں گے؟ ایسے بھی ہوں گے جو بجلی سے زیادہ تیز رفتار سے پار ہو جائیں گے، ایسے بھی ہوں گے جو گھوڑے کی رفتار سے تیز پار ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جو بہت تیز رفتار پار ہوں گے، روشنی سے زیادہ تیز رفتار سے پار ہوں گے، اور ایسے بھی ہوں گے جو گھسٹ گھسٹ کے کسی طرح پار ہو جائیں گے، اور ایسے بھی ہوں گے جو تلوار کی دھار سے تیز اس پل پر پار ہونے کے لیے کوشش کریں گے، کٹ کے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پریشانی کے وقت اپنی عافیت میں رکھے اور ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ اس طرح کی سیرت کی حامل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، کیسی ان کی زندگی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بھی کیا ہے، غزوے میں بھی شریک رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں آپ نے سنا ہوگا، اگر اس واقعے کو یا پڑھا ہوگا، معلوم ہے کہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور صحابہ کرام کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچی تھی جنگ احد میں، اچھے اجلے صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے اور بہت سارے زخمی تھے۔ ان کو پانی پلانے میں عورتوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا۔ انہی عورتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ جو ابھی 12 سال کی رہی ہوگی، انہوں نے بھی ایک بہت بڑا کردار ادا کیا تھا۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر جب مسلمانوں کو مشرکین نے مدینے میں گھیر لیا تھا، اور اللہ نے کہا ہے قرآن میں اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے کہ وہ حالت تھی کہ تمہارا دل حلق کو آ گیا تھا اور نہیں لگ رہا تھا کہ تم مشرکین سے بچ پاؤ گے، اور بہت سارے اچھے ایمان والے پریشان تھے کہ اب کیسے ہماری زندگی بچے گی۔ وہ عالم تھا، اس عالم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بھی ایک اہم کردار، بہت سارے اہم کردار ادا کیا تھا، اور اسی طرح بہت سارے مختلف جنگوں کے موقع پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہی، اور انہی سفروں میں ایک سفر تھا جس میں واقع پیش آئے۔ 2 واقعہ آپ کی زندگی کا بہت اہم ہے، لیکن دونوں واقعہ آپ کی اور آپ کے والدین گھر والوں کی برکتوں کی نشانی کہا جاتا ہے۔ ایک واقعہ عفق کا واقعہ جسے کہا جاتا ہے، جس میں آپ کے اوپر زنا کی تہمت لگائی گئی تھی، یہ بہت اہم واقعہ ہے۔ اور دوسرا واقعہ وہ واقعہ ہے جس میں تیمم کرنے کا جو حکم ملا ہے کہ پانی نہ ملے آدمی کو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اس تیمم کی آیت جو قرآن میں ہے وہ نازل ہوئی۔ غور کیجئے، دونوں واقعے میں قرآن کی آیات نازل ہوئی تھی۔ واقع عفق میں 10 آیتیں نازل ہوئی تھی، اور جس پر حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا کہ میری کیا خوش قسمتی ہے، میں نے نہیں سمجھا تھا کہ میرے واقعے کے تعلق سے اللہ رب العالمین قرآن کی آیات نازل کر دے گا جو قیامت تک پڑھی جائے گی۔ اور اسی طرح دوسرے واقعے میں تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ واقع عفق لمبا ہے، مختصر سے اس کی معلومات آپ کو دے دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے تعلق سے، جنگی سرگرمی جسے کہتے ہیں، اس کے تعلق سے آپ نکلے تھے، اور آپ جب سفر میں نکلتے تھے تو آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنی بیویاں جو جتنی اس وقت ہوتی تھی ان کے درمیان قرآن اندازی کرتے تھے۔ یہ بھی انصاف تھا نبی کا اپنے بیویوں کے درمیان۔ جن کا نام نکلتا تھا قرآن میں ان کو آپ اپنے سفر میں لے جاتے تھے۔ اتفاق سے اس غزوے کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ کا نام نکلا، ان کو آپ لے کر گئے۔
آپ کی بیویوں میں سب سے کم عمر حضرت عائشہ صدیقہ کی تھی اور سب سے کمزور کم ہلکی پھلکی حضرت عائشہ ہی تھی، اس لیے کہ کم عمر میں آپ کو وہ اچھی خوراک نہیں ملی تھی جو آپ ذرائع غور کیجیے۔ وہ کہتی ہیں کہ مہینہ مہینہ ہو جاتا ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، وہ کہتی ہیں کہ ہم مہینہ مہینہ ہو جاتا تھا ہم روٹی نہیں کھاتے تھے۔ نبی کا گھر وہ تھا جہاں حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی کم عمری میں اپنی زندگی گزاری تھی۔ سوچئے میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں کے لیے بہت بڑی اس میں عبرت ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ ان کو کیسے نباہ کرنا چاہیے۔ مطالبہ کی بات ہی نہیں ہے، کہتی ہے کہ نبی کے گھر میں ہم رہتے تھے، مہینہ مہینہ ہو جاتا تھا چولہا نہیں جلتا تھا، ہماری خوراک صرف پانی اور کھجور ہوتی تھی، مہینہ مہینہ گزر جاتا تھا، ہم جو کی شکل نہیں دیکھتے تھے۔ اور پھر گھر کا جو معاملہ تھا، گھر کوٹھری جتنی بڑی تھی وہ میں نے بیان کر دی۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کم عمر تھی، کہتی ہیں کہ مجھ کو شوق تھا کچھ ہار اور یہ سب زیور پہننے کا بھی، تو میں نے اپنی بہن، ان کی نبی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دوسری بیٹی، بڑی بیٹی حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی تھی، حضرت اسماء، وہ بہت ہی عجیب عورت ہے، 10 سال بڑی تھی، انہوں نے اپنا ہار حضرت عائشہ کو دے دیا تھا کہ پہن کر جاؤ۔ کہتی ہیں کہ وہی ہار پہن کر میں گئی تھی، اور اس غزوے سے جب ہم لوگ لوٹنے لگے، ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اترے، جیسا کہ آپ کی عادت تھی لشکر والوں کو آرام دینے کے لیے، اور اس جگہ مجھ کو قضاء حاجت کی جب صبح ہونے لگی ضرورت پڑی، میں گئی قضاء حاجت کے لیے، تھوڑی دور چلی گئی چھپنے کے لیے۔ جب واپس لوٹی تو میں نے دیکھا کہ میرا ہار میرے گلے میں نہیں ہے، بہت فکر ہوئی، تو ہار چونکہ بہن کا تھا، اس لیے تلاش کرنے کے لیے میں واپس اسی جگہ کی طرف گئی جہاں میں گئی تھی۔ جب واپس آئی تو دیکھا کہ قافلہ کچھ کر گیا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ چونکہ ہلکی پھلکی تھی، اس لیے جب آپ کا ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھا گیا، سواری پر رکھا گیا، تو لوگوں کو احساس ہی نہیں ہو سکا کہ اس میں حضرت عائشہ ہے کہ نہیں ہے، اتنی ہلکی تھی۔ یہ خود حضرت عائشہ بیان کرتی ہے۔ جب رکھا گیا اور قافلہ نکل گیا، کہتی ہے جب میں واپس آئی ہار ملا بھی نہیں، جب واپس آئی تو دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے، پریشان ہوئی، تو جو چادر تھی اسی کو اوڑھ کر اسی جگہ دیکھی عقل مندی ان کی، کہا میں ادھر ادھر کہیں نہیں بھٹکی، اسی جگہ جہاں پر میرا اونٹ بیٹھا تھا وہیں میں بیٹھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ اپنے ایک ساتھی کو، اپنے ایک صحابی کو اس جگہ چھوڑ دیتے تھے جہاں آپ رات کرتے تھے، تاکہ وہ چھوٹا ہوا کوئی سامان یا کوئی چیز ہو تو اس کو لے کر قافلے سے جا کر واپس مل جائے۔ چنانچہ جب وہ صحابی آئے تو دیکھا کہ کوئی چادر اوڑھے بیٹھا ہوا ہے۔ حجاب کی آیت، پردے کی آیت نازل ہو چکی تھی۔ سوچئے حضرت عائشہ کتنی بڑی رہی ہوں گی، پردہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا تو ان کو لگا کہ کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو حضرت عائشہ کو دیکھ کر، چونکہ پردے سے پہلے دیکھے ہوئے تھے، ان کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ عورت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، انا للہ کئی بار پڑھا۔ اس کے بعد اپنی اونٹنی بیٹھائی وہیں پر اور ان سے کہا کہ آپ اس پر بیٹھ جائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس صحابی کی پاکیزگی کو اس طرح بیان کرتی ہے کہ انہوں نے مجھ کو بیٹھانے کے لیے جب اونٹنی بیٹھائی، پیچھے مڑ گئے اور کہا کہ تم چڑھ کر بیٹھ جاؤ، بیٹھنے کا انتظام کیا، کہا تم چڑھ کر بیٹھ جاؤ۔ جب میں بیٹھ گئی تو وہ آگے آئے اور اونٹنی کی نکیل پکڑی اور چلتے رہے، اور پورے راستے کہا گھوم کر میری طرف نہیں دیکھا انہوں نے۔ لیکن منافقین کی بدماشی، ان کے نفاق، ان کی بدماشی، وہ چاہتے تھے کہ نبی کو کیسے کس طرح تکلیف پہنچائیں، اور اس پاکیز اور اس پاک صاف سیرت نبی کے اوپر اور خاص طور پر ان کے گھر والیوں کے اوپر کس طرح الزامات لگا دے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کو موقع دیا۔
اور اس نے مسلمانوں کے درمیان یہ بات مشہور کی کہ دیکھو عائشہ کم عمر اور موقع پا کر یہ بدکاری کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ مدینہ آئے، میری طبیعت خراب ہو گئی، میں بیمار رہی، مجھ کو اس کی کوئی خبر نہیں کہ میرے اوپر اس طرح کا الزام لگایا گیا ہے، اور نہ باہر کے معاملات کی مجھے کچھ خبر، صرف اتنا احساس ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے تو پہلے کی طرح وہ آپ کا کی محبت اور الفت مجھ کو نہیں نظر آتی تھی جو پہلے اس سے پہلے اس واقعے سے پہلے ہوتی تھی۔ آپ جب آتے تو کہتے کہ اے عائشہ تمہاری خیریت کیسی ہے، تم کیسی ہو، اور اس کے بعد آپ نکل جاتے تھے۔ تو مجھ کو یہ احساس ہوتا تھا کہ شاید کوئی بات بھی ہے کیا، لیکن حقیقت کیا ہے وہ نہیں معلوم۔ یہ حقیقت معلوم ہوئی بعد میں آپ کو جب تو آپ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور اپنے میکے حضرت ابوبکر اپنے میکے وہ اپنے گھر چلی گئی، اور جب گھر گئی تب ان کی ماں نے ان کو پورا واقعہ غور کیجیے اللہ نے کیسے ان کو پاک صاف رکھا۔ 1 مہینہ کا عرصہ گزر گیا، بتاتی ہے مجھ کو کچھ بھی نہیں معلوم کہ اس طرح کی بات میرے بارے میں پھیلائی گئی ہے، اور اس کو پھیلانے میں 3 سچے مسلمان بھی شریک ہو گئے، یہ بھی جانیے، منافقین سے متصف، اور ان میں ایک وہ تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، اور جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود کھلاتے تھے، ان کا کھانا اور ان کے کھانے کا انتظام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے ہوتا تھا، اور وہ اس میں شریک ہو گئے۔ غور کیجیے حضرت ابوبکر صدیق کو کیا تکلیف ہوئی، لیکن پاکیزگی آپ کی اللہ نے کیسے کی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے اور اسی تعلق سے میرے والدین سے بات کی، تو میرے والدین نے مجھ سے کہا اے عائشہ اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو اعتراف کر لو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بخش دے گا، معاف کر دے گا، اور اگر غلطی نہیں ہوئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود اس کی پاکی بیان کرے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں 3 رات صرف روئی تھی اپنے گھر آ کر، کچھ نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی۔ غور کیجیے اس کم عمری میں ایک پاکیزہ عورت کے اوپر اس طرح کے الزام لگے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، وہی کہ اس سے زیادہ حالت خراب تھی۔ کہ 3 رات میں نہ سوئی تھی اور نہ مجھ کو کھانا کھایا جاتا تھا، اور لیکن جب یہ بات میرے والدین نے مجھ سے کہی تو میرے آنسو سوکھ گئے، اور اللہ نے میرے اندر یہ ہمت پیدا کی کہ میں نے کہا اپنے والدین سے کہ اللہ کی قسم میں اگر اعتراف کر لوں، جبکہ میرا رب یہ جانتا ہے کہ میں نے یہ غلطی نہیں کی ہے، میں پاک ہوں، لیکن اگر میں اعتراف کر لوں تو شاید تم سب اس کو سچ مان لو گے، لیکن اگر میں جھوٹ کہوں، میں اگر کہوں کہ میں نے نہیں کیا ہے تو شاید آپ کو اس کو جھوٹ مانیں گے۔ لیکن یوسف کے رب کی قسم مجھ کو پورا یقین ہے کہ اوپر سے اللہ تعالیٰ میری برات ضرور نازل کرے گا۔ کہتی ہیں کہ ابھی میری بات ختم ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ کہتی ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اللہ رب العالمین میری برات ضرور نازل کرے گا، لیکن میں یہ نہیں سوچتی تھی کہ میں اتنی بڑی ہوں کہ میرے سلسلے میں قرآن میں آیت نازل ہوگی۔ کہا کہ جب آپ پر وحی نازل ہونے لگی تو ہم لوگ جانتے تھے آپ کی کیفیت دیکھ کر کہ آپ کے اوپر یہ وحی نازل ہو رہی ہے، اس لیے سب خاموش ہو گئے۔ جب وحی نازل ہو گئی تو آپ نے کہا اے عائشہ اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی، اوپر سے تمہاری برات نازل ہوئی ہے کہ تم پاک ہو، تمہارے پر الزام لگایا گیا ہے، اور 10 آیتیں اللہ نے نازل کی ہیں جن میں احکام دیے، الزام لگانے والے کو کوڑا لگایا جائے گا۔ تو غور کیجئے کتنی تکلیف ان کو پہنچی تھی اس سے۔ کہتی ہے کہ یہ سن کر میرے والدین نے مجھ سے کہا کہ عائشہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو کہ تمہاری برات نازل ہو گئی۔ تو وہ کیا کہتی ہے، غور کیجئے، ایک عورت اور ایک لڑکی، کم عمر لڑکی جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا،
اس کے دل کی کیفیت کیا رہے گی. کہا ہے اے اماں جان، اپنی اماں سے کہا ہے اماں جان اللہ کی قسم اگر شکر ادا کروں گی تو اس رب کی جس نے برات میری قرآن میں نازل کی ہے، جس کو میں کہتی تھی کہ میں سچی ہوں اور تم لوگ میرے بارے میں غلط سوچ سکتے تھے، اللہ نے میری ایسی برات نازل کی ہے جو آنے والی نسلیں قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جائے گا اس کو پڑھا جائے گا. یہ پاکیزگی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ جو ان کی اللہ رب العالمین نے نازل کی. اور دوسرا واقعہ تیمم کا واقعہ، یہ بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تھے فوجی سرگرمی کے تعلق سے جہاں اترے تھے وہاں پانی نہیں تھا. حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا. اس ہار کے گم ہونے میں دیر ہو گئی. دیر جب ہوئی تو ایسا ہوا کہ فجر کا وقت ہو گیا، پانی نہیں تھا، اب وضو کیسے کیا جائے؟ مسلمان آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے کہ دیکھو تمہاری بیٹی کا وہ جب ہوتی ہے ایسے ہی ہم کو پریشانی میں ڈال دیتی ہے. نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. وہ آپ حضرت عائشہ کے گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے. کیسی بابرکت عورت تھی. نبی آپ کے گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھ کو انہوں نے کوچا لگایا کہ تم جب ہوتا ہے ایسے ہی کرتی ہو. کہتی ہیں کہ اتنی تیز تکلیف ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ کا سر میرے گود میں تھا میں نہیں ہلی. اور اللہ نے اس کے بعد کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو وہ آیتیں نازل ہوئی جن میں تیمم کا حکم دیا گیا ہے، تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے. تمام صحابہ کرام نے کہا کہ اے آل ابو بکر تم سے زیادہ بابرکت ہمارا مسلمانوں کو کون ہو سکتا ہے. جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے آیت نازل. یہ ہے حضرت عائشہ کی فضیلت. اور اسی لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے تعلق سے کیا کہا ہے؟ کہا کہ عائشہ کی فضیلت دنیا کی تمام عورتوں میں ایسے ہی ہے جیسے تمہارے یہاں کھانے میں سرید کی فضیلت دوسرے تمام کھانوں پر ہے. سرید یہ ایک طرح کا کھانا ہے عربوں میں جس کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے وہ، اور کھانا جب رکھا جاتا اور اس میں سرید ہوتا تو سب چھوڑ کر اسی کو کھانے لگتے ہوتے. تو سب سے اچھا جو کھانا تمہارے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سب سے اچھا کھانا جو تمہارے پاس ہے اس سے کہیں افضل حضرت عائشہ کی فضیلت ہے تو دنیا کی تمام عورتوں پر. حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی ان کی بہت فضیلت ہے حدیث میں، ان کے ساتھ حضرت عائشہ کا آپ ذکر کرتے تھے. اور حقیقت میں حضرت عائشہ نے گھر کے باہر کی نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کی خصوصیت ہے. کسی نبی کا گھر کے اندر کی سیرت کہیں نہیں ہے، کسی جگہ نہیں ہے. ہمارے نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ گھر کے اندر کی آپ کی سیرت، گھر کے اندر کی آپ کی سیرت اسی طرح محفوظ ہے جس طرح آپ کے حدیثیں محفوظ ہیں. گھر کے اندر آپ کس طرح رہتے تھے، کیا کرتے تھے، کس طرح کھاتے تھے، دن میں آپ کا کیا مشغلہ ہوتا تھا، رات میں آپ کی کیسی عبادتیں ہوتی تھیں، بیویوں کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات تھے، آپ خود اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے، کپڑا کیسا پہنتے تھے، جوتا کیسا پہنتے تھے، کیسا کھاتے تھے، یہ ساری گھر کے اندر کی جو چیزیں وہ حدیثوں کے اندر مذکور ہیں. اور ان میں سے زیادہ تر چیزیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے. ایک چھوٹی سی لڑکی جس کی عمر 18 اور 19 سال سے زیادہ، تمام امہات المومنین میں سب سے زیادہ حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ کی. ان صحابہ کرام میں آپ کا ذکر ہے جن کو مکثرین حدیث کہتے ہیں، یعنی ان سے حدیث سب سے زیادہ مروی ہے. اور آپ کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ. کیوں؟ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ پایا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی خلافت کا زمانہ پایا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ پایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلافت کا زمانہ پایا، حضرت امیر معاویہ کی خلافت کا زمانہ پایا. اور امیر معاویہ کی زمانے کے خلافت کے زمانے کے آخر میں
سن 58 یا 59 میں مدینے میں آپ کا انتقال ہوا۔ جب انتقال جس بیماری میں ہوا، اس بیماری میں جب آپ مبتلا ہوئی، حالت یہ تھی کتنی اللہ سے ڈرنے والی تھی۔ غور کیجئے، حالت یہ تھی کہ چند دنوں کی بیماری تھی لیکن سخت بیماری تھی۔ بیماری میں عیادت کرنے کے لیے آپ کے شاگردان آتے تھے، تو عیادت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی فضیلت کا ذکر کرتے کہ آپ ام المومنین، آپ نبی کی بیوی، آپ کے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوئی، آپ کی پاکیزگی کا ذکر اللہ نے کیا، آپ کا مقام اللہ نے اتنا اونچا کیا، آپ کو جنت میں نبی کی بیوی قرار دیا گیا، دنیا میں آپ کو جنت کی بشارت سنائی گئی، اس طرح کی فضیلتیں بیان کرتے تھے۔ تو کہتی تھی نہیں، مجھے تو یہ ڈر ہے اللہ کے عذاب کا کہ کاش میں کوئی کنکڑ ہوتی، کاش میں پیدا نہ ہوئی ہوتی، کاش میں معدوم ہوتی، کاش میرا وجود دنیا میں نہ ہوتا کہ اللہ کے جنت اور جہنم دونوں کا میں ذکر۔ یہ خوف خدا، یہ خشیت الہی، یہ آپ کی خاص سیرت تھی۔ اس کو سیرت نگاروں نے بہت زیادہ لکھا ہے، اس عمر میں بھی اور نبی کے انتقال بھی۔ اور اسی لیے آپ کی سیرت میں بہت سارے واقعات ہیں۔ آپ کی فیاضی بھوکی رہتی تھی۔ ایک واقعہ ہے کہ روزے تھی، گھر میں چند کھجور تھے اور آپ کی خادمہ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہی آپ کو افطار میں دیا جائے گا۔ اتفاق سے افطار سے پہلے ایک مانگنے والی آئی، عورت مسلمان، اس کے ساتھ 2 اس کی بیٹیاں تھیں، مانگ رہی تھی کھانے کے لیے۔ وہی کھجور جس سے افطار کرنا تھا اس کو دے دیا اور کہا لے جاؤ۔ افطار کا وقت ہوا تو خادمہ آئی، کہا جو افطار کرنا تھا جس سے آپ کو، وہ تو ختم ہو گیا۔ کہا رکو، اب بھی اللہ انتظام کرے گا۔ اتنے میں پڑوس سے ایک صحابیہ نے پڑوس سے ایک گھر سے دودھ کا پیالہ آ گیا۔ کہا دیکھو اللہ پر جو توکل کرتے ہیں نا، اللہ ان کے کھانے کا ایسے ہی انتظام کرتا ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ، اس کا کوئی خوف ہی نہیں تھا کہ جب افطار کریں گے تو کھانے کے لیے کیا ہوگا۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دے گا کہ یہ انتظام دیکھو، اس سے بہتر دودھ آ گیا ہمارے پاس۔ کتنی بڑی بڑی رقم حضرت امیر معاویہ بھیجتے تھے، حضرت علی بھیجتے تھے، اور وہ رقم شام نہیں ہوتی، اگر صبح آیا تو شام نہیں ہوتی تھی، اس کا ایک دانہ گھر میں نہیں بچتا تھا۔ کتنے مدینے کے ایسے گھرانے تھے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اخراجات سے چلتے تھے، دیے ہوئے پیسے سے چلتے تھے، جن کا اخراجات وہ چلاتی تھی۔ یہ خوبیاں حضرت عائشہ ہی کی نہیں، آپ کی بہت ساری بیویوں کی تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی حضرت زینب بنت جحش۔ انہوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، آپ سے سب سے پہلے ملنے والوں میں آپ کی کون سی بیوی ہوگی؟ تو آپ نے کہا کہ جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہو۔ انہوں نے ظاہری طور پر سمجھا کہ جس کا ہاتھ لمبا ہوگا وہ پہلے جائے گی، لیکن معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت زینب بنت جحش کا انتقال سب سے پہلے ہوا۔ آپ کی بیویوں میں حضرت زینب بنت جحش کا انتقال سب سے پہلے ہوا، تو اس پر حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا، غور کیجئے، یہ علم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ ان کا انتقال اس لیے سب سے پہلے ہوا کہ وہ سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی تھی۔ اور کس طرح خرچ کرتی تھی؟ ہاتھ سے کپڑا بنتی تھی، ہاتھ سے کپڑا سلتی تھی، اور جتنی کمائی آتی تھی وہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی تھی۔ رات شام میں جب روزہ افطار کرنے ہوتا تو گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی نے یہی مراد لیا تھا کہ جو سب سے زیادہ خرچ کرنے والی ہوں گی، جس کا ہاتھ اس میں سب سے لمبا ہوگا، وہی سب سے پہلے ملے گی۔ وہ سب سے زیادہ خرچ کرنے والی تھی، اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ ادویہ مطہرات کی خاص عادت تھی، اور حقیقت میں عورتوں میں یہ خوبی بہت ضروری ہے۔ یہ لالچ سے نہیں آئے گی، دنیا کی لالچ اگر ہوگی تو یہ نہیں آئے گی۔ یہ اس وقت ہوگی جب سوچ ہوگی جو اللہ نے کہا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ لاجر عظیم۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو فتنہ ہے، اجر کہاں ملے گا؟ تو اللہ کیا، میرے بھائیوں، کیا کیا بیان کیا جائے۔ حضرت عائشہ کی فضیلت میں صرف ایک چیز
ایک بات ذکر کر کے بات ختم کر دوں گا، جس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ کون سی عورت تھی۔ وہ خود بیان کرتی ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے، کہتی ہے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 9 باتیں ایسی دی جو دنیا کی کسی عورت کو نہیں ملی۔ 9 باتیں ایسی دی جو دنیا کی کسی عورت کو نہیں ملی۔ اللہ اکبر! یہ سوچئے خود عائشہ صدیقہ کی فضیلت کہاں کیا بیان کی جائے، ان کی سیرت کو کس ناحیے سے ذکر کرے۔ اسی طرح میں نے کہا، میں ابھی اپنے جمعیت اہل حدیث مدن پورہ کے ذمہ دار سے ابھی میں کہہ رہا تھا کہ اگر میں پوری رات بیان کروں تب بھی نہیں میں کروں گا۔ کہتی ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خواب میں فرشتے نے مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ یہ تمہاری بیوی ہوں گی، پہلی چیز۔ دوسری چیز، میری شادی ہوئی تو میری عمر 6 سال تھی، اور جب میری رخصتی ہوئی تو میری عمر 9 سال تھی۔ کنواری بیویوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف میں ہی ایک کنواری عورت تھی، باقی جتنی آپ کی بیویاں تھیں سب بیوہ تھیں۔ تمام بیویاں آپ کی بیوہ شادی شدہ آپ کو ملی تھی، صرف میں ایک آپ کی کنواری تھی، لڑکی ملی تھی آپ کو۔ یہ بھی میری خصوصیت ہے، اور یہ بھی میری خصوصیت ہے کہ میں آپ نے تمام اپنی بیویوں کے درمیان یہ کہہ دیا تھا کہ عائشہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تمام اپنی بیویوں سے کہہ دیا تھا کہ عائشہ میرے نزدیک سب سے محبوب بیوی ہے، اور اللہ سے آپ نے کہا تھا کہ اللہ تیرا حکم ہے کہ تمام بیویوں کے ساتھ برابر کا انصاف کرو، تو جو چیز کا میں مالک ہوں اس میں میں انصاف کرتا ہوں، لیکن جس چیز کا میں مالک نہیں ہوں، یہ دل، اس کا تو مالک ہے، اس کے تعلق سے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے تعلق سے کہا۔ اس کے بعد کہا کہ میری یہ خصوصیت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر میں ہوتے تھے اس وقت بھی وحی آ جایا کرتی تھی، یہ اور کسی بیوی کے ساتھ نہیں ہوئی۔ اور یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا آپ نے، آپ سے تمام آپ کی بیویوں نے ایک بار شکایت کی کہ آپ عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ تم میں سے صرف عائشہ ہی ایسی ہے کہ جب میں اس کی بستر میں ہوتا ہوں تب بھی وحی آتی ہے۔ اور کہا کہ میری ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ میرے شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہیں، کسی دوسری بیوی کے تعلق سے نہیں، صرف حضرت عائشہ کے تعلق سے۔ واقعہ میں بھی تیمم والے میں نے دونوں آپ کو بتایا، کہا کہ میرے تعلق سے قرآن میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور یہی نہیں کہا کہ جبریل کو میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے دکھایا تھا کہ تو کہ جبریل ہے۔ یہ کسی اور کو، کسی مسلمان کو نصیب نہیں۔ جبریل امین جو قرآن میں کراتے تھے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے سردار، اسی طرح جبریل امین تمام فرشتوں کے سردار۔ جبریل امین کا مقام اللہ نے قرآن میں، جبریل امین ان کو امین کہا ہے، قرآن میں اللہ نے ان کو امین کہا ہے۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں ہے کہ 2 بار ان کی اصلی پیدائش، ان کی اصلی جو صورت ہے اس میں آپ نے ان کو 2 بار دکھایا، اللہ نے دکھایا۔ عائشہ کہتی ہے میں نے بھی 1 بار دیکھا۔ اور اسی طرح کہتی ہیں بہت درد سے آخر میں کہا کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ میرے گود میں میرے سینے پر اپنا سر رکھے ہوئے تھے، یہ کسی اور عورت کو نہیں ملا۔ اور یہ حقیقت ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری سانس لی اور کہا کہ اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ اب رفیق اعلیٰ کی طرف لے جا، تو اس وقت آپ کا سر، حضرت عائشہ کہتی ہے، میرے گلے اور سینے کے درمیان تھا، اور آپ نے اس سے پہلے ایک مسواک سے اپنا منہ داغ صاف کیا تھا، اور اس کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اس کے بعد ہاتھ گر گیا اور ہم نے دیکھا کہ آپ کی سانس نکل گئی۔ کب؟ جب حضرت عائشہ کے
سینے پر آپ سر رکھے ہوئے تھے. کہتی ہیں کہ یہ وہ فضیلت ہے، یہ وہ فضیلت ہے جو کسی اور عورت کو نہیں ملی، مجھے ملی. اور حقیقت میں اس طرح کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. کن کن کا اس وقت ان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ذکر کیا جائے. میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، آپ کو ان ازواج مطہرات سے ویسے ہی محبت ہونی چاہیے جیسی اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے. ماں جب اس دنیا سے جاتی ہے تو اس کا احساس لڑکوں سے زیادہ آپ کی بہنوں کو یعنی ان کی بیٹیوں کو ہوتا ہے، اور اس جدائی کا احساس بچوں سے زیادہ بیٹیوں کو ہوتا ہے. اور اپنی ماں کے واقعات کو بیٹیاں بچوں سے زیادہ جانتی ہیں، اور بیٹیاں ہی اس کا ذکر زیادہ کرتی ہیں. لیکن جس طرح ہم کو سکھایا گیا ہے کہ زندگی بھر اپنی ماں اور باپ کے لیے یہ دعا پڑھتے رہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اسی طرح میرے بھائیوں ازواج مطہرات کا بھی ہمیں ذکر کرنا چاہیے، اور خاص طور پر حضرت عائشہ صدیقہ جن کے ذریعے ہمیں دین کی بہت ساری معلومات حاصل ہوئی، جن کے ذریعے ہمیں دین کی بہت سارے مسائل معلوم ہوئے، جو صرف ماں نہیں تھی بلکہ اس امت کی معلمہ ٹیچر بھی تھی. اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی ہزار برکتیں نازل فرما. رب العالمین ان کے اوپر آپ اپنی ہزار برکتیں نازل فرما، اور جس طرح اپنے نبی پر برکتیں نازل فرما، درود السلام نازل فرما، اسی طرح ان کے آپ کے ازواج مطہرات پر، آپ نے گھر والوں پر، آپ کے اولاد پر بھی ہزار برکتیں نازل فرما. ہم سب کے دلوں میں ان کی سچی اور پکی محبت پیدا کر دے. ان کے طریقے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. رب العالمین ان کی سیرت کو پڑھنے اور ان کی سیرت سے سبق حاصل کرنے اور ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ توحید کا جو نور ہمیں ملا ہے رب العالمین، اس نور سے ہمارا گھر منور ہو جائے. نبی کی اور نبی کے گھر والوں کی سیرت سے ہمارا گھر منور ہو، ہمارے گھر کی سیرت اس نبی کی سیرت سے حاصل ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه.